رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 25واں روزہ، 25واں روزہ، اللہ اکبر۔ تاکراتیں تو ہمیں یاد ہے نا، اور انشاءاللہ یاد رہیں گی، اور تاکراتوں کی تلاش بھی، اور وہ کتنا خوش قسمت انسان ہے جو تلاش کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، محبت تلاش کا نام ہے، دنیا کی محبت بھی تلاش کا نام ہے۔ مغل بادشاہ جو ہے وہ انگوری باغ میں، یہاں لاہور کے انگوری باغ میں جا رہا تھا، تو اس نے بڑے خوبصورت ہاتھ میں ایسے کبوتر پکڑے ہوئے تھے، بہت قیمتی، بہت قیمتی۔ تو جاتے جاتے اس نے ایک دلربا کو یہ کبوتر ایسے دے دیے۔ اس نے کہا ذرا کبوتر تھامے، مجھے ابا حضور کی طرف سے بلاوا ہے۔ شہزادہ تھا، ولی عہد تھا۔ واپس آیا نا تو دیکھا تو ایک کبوتر نہیں ہے، اور دوسرا کبوتر ہاتھ میں ہے۔ تو پوچھا وہ پہلا کبوتر کہاں گیا؟ اس نے اڑا کے کہا یوں اڑ گیا۔ بس وہی ادا آ گئی، اور ایک تاریخ تاج محل کی لکھی گئی۔ اللہ پاک جل شانہ کو نا اپنی محبتیں اور ادائیں دکھائیں، اور تلاش دکھائیں، اور تلاش کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اس میرے رب نے یہ شب قدر چھپائی ہی اس لیے ہے کہ میرے عاشقوں کو تلاش ہو۔ عاشق تلاش کریں، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ تلاش کریں، تلاش، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا۔ تلاش، اللہ کو تلاش پسند ہے۔ نہ مل سکا تو پتہ کیا ہوگا پھر؟ میں قیامت کے دن ایسے لوگ جائیں گے جنہوں نے حج نہیں کیا، اور حاجیوں سے اگلی صف میں کھڑے ہوں گے۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ اور وہ ساری عمر حج کی طلب بھی کرتے رہے، اس کی کوشش بھی کرتے رہے، پیسہ جوڑتے رہے، طلب بھی کرتے رہے، کوشش بھی کرتے رہے، نہ کر سکے۔ میرا رب تلاش کو دیکھتا ہے، سچی طلب کو دیکھتا ہے، کہتے آ حاجیوں میں شامل۔ اللہ کو سچی طلب اور تلاش بڑی پسند ہے۔ گر پڑنا، پھر الجھ کے پھر اٹھ پڑنا، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ اس لیے اللہ کے ولیوں کو عام آدمی نہیں پہچان سکتا۔ وہ ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ تو اس رات میں، اس دن میں، ان لمحوں میں، ان ساعتوں میں، ان گھڑیوں میں ہم نے تلاش بڑھانی ہے، تلاش بڑھانی۔ کیوں؟ ہمیں موت تلاش کر رہی ہے، ہمیں قبر کی تنہائیاں تلاش کر رہی ہیں، ہمیں آخرت کی ہمیشہ کی گھڑیاں تلاش کر رہی ہیں، ہمیں وہ سکرات کے لمحات کھینچ تلاش کر، اور اسرائیل ہماری تلاش میں ہے، اسرائیل ہمارے لمحات میں ہے، تلاش میں ہے۔ تو ہماری بھی تلاش ہو رہی ہے، ہم بھی اپنی تلاش کر لیں۔ ان کی تلاش اپنی ہے، ہماری تلاش اپنی ہے، پر ہماری تلاش وہ ہے جو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کو رنگ و رنگ کر دے، مالا مال کر دے، سرخ روح کر دے۔ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اللہ کو تلاش کرے، اور اللہ کی بھیجی ہوئی اس رات کو تلاش کرے جو رات سب سے محبوب رات ہے۔ تلاش کرے، اور بہت توجہ سے تلاش کرے۔ اچھا ایک عمل کر دیجئے گا، بلکہ 2 چیزیں بتاتا ہوں، 2 کر لیجئے گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ مجھے تنہائیوں کا تقوی ملے، اور میری نظریں، میرے کان، ناک، میرے جذبے، وہ کیا کرے؟ ایک بار سورۃ الحاق کو متکاثر پڑھ لے، ہر نماز کے بعد پڑھ لے، صبح شام پڑھ لے، دن میں بار چند بار پڑھ لے، ایک بار صرف سورۃ الحاق کو متکاثر۔ میں نے اس کی بڑی تاثیر دیکھی۔ جو کہتے ہیں اللہ میرا من میرے کنٹرول میں نہیں، اللہ میں تو تیرا محبوب بننا چاہتا ہوں، پر میرا نفس شیطان مجھے تیرے قریب نہیں آنے دیتا۔ اور دوسرے لفظوں میں، اے اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں۔ وہ سورۃ الحاق کو متکاثر سے دوستی کر لے، بہت کمال عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے، اور بھی اس کے بڑے فائدے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے، اس چیز پہ بھی آپ ضرور توجہ کیجیے گا۔
جب کوئی چیز ہضم نہ ہو رہی ہو نا تو پیاز کے چمچ سے شہد کھائیں. پیاز کے چمچ سے، پیاز کے چھلکے اتارے، پیاز کی تہ اس کا بنائے چمچ، اس کو تھوڑی تھوڑی شہد لگا کے کھائیں. کوئی بھی چیز جب ہضم نہ ہو رہی ہو اور ساری ہاضمے کی گولیاں پھکیاں، الٹیاں ہوں، فلاں ہوں، موشن ہوں، فلاں ہوں، بس چاہے شہد کے چمچ سے، پیاز کے چمچ سے شہد 2-3 چھلکے کھا لیں، تھوڑی سی شہد لگا کے کھا لیں، وقفے سے آپ اپنی صحت کو دیکھیں گے، کمال صحت ہوگی. پیاز ہر جگہ میسر ہے. ہمارا پیاز تو کچھ نہیں. میں روس کی ایک ریاست میں گیا، وہاں تو پیاز ایسے تھوڑا سا اٹھایا، ناک اور منہ سے پانی، اتنا تیز پیاز ہے. میں ایک اور جگہ گیا کسی ملک میں نے وہاں لہسن پڑا تھا، وہ منہ میں ڈال لیا غلطی سے. یا کریم، ہمارا تو پیاز ہی نہیں رہا، وہ دیسی پیاز ہوتا تھا. جو میسر ہے اس کے بڑے فائدے ہیں. پیاز کے چمچ سے شہد کھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور روحانی عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو بہت فائدے ہیں، اس کے بہت نفع ہیں. اللہ ہماری حاضری کو ہمیشہ کی طرح قبول فرمائے، اور ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رکھیں، روزے بھی رکھتے جائیں اور ڈرتے بھی جائیں. جس کو کہنا ہے کرنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے، کرنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے. کیوں؟ قبولیت کا فکر. یا اللہ دنیا میں ریاکاری دکھاوا، بس مولا تو معاف بھی کر دے اور قبول بھی کر دے، معاف بھی کر دے اور قبول بھی کر دے، معاف بھی کر دے اور قبول بھی کر دے. انشاءاللہ ہماری ان ندامت کے کلمات سے وہ معاف بھی کرے گا، قبول بھی کرے گا انشاءاللہ. اگر یہ ایک بار ہی پڑھ لے اور دن میں کسی وقت سورۃ رحمان لے کے بیٹھے، اور جب فبأي آلاء پہ پہنچے تو ایک بار سورۃ قریش پڑھ لے. سورہ قریش پڑھ لیں. حضرت جی سب سے اہم شاید یہ شب آ گئی 27ویں کی رات. روزے پہاڑوں میں چلے جائیں گے، برکتوں میں چلے جائیں گے، اور یہ رمضان کی ساری بہاریں اور برکتیں سمیٹ لے گا، اور رمضان کی ساری بہاریں اور برکتیں ایسی جھولیاں بھر لے گا. کھانے کے بعد سورۃ قریش جو ایک بار پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ کھانا زہر نہیں بنائے گا، کھانا عبادت میں لگے گا، کھانا تندرستی میں لگے گا، کھانا نور بنے گا. والضحیٰ 9 کاف، ہر کاف پہ 9 بار یا کریم، اور ہر کریم یا کریم کے پڑھتے ہوئے اپنے مقصد، اپنی مشکل پریشانی کا تصور کریں. حضرت جی ایک اور تاکرات بہت امپورٹنٹ، 25واں روزہ. اگر آپ 25ویں کی رات کو اور 25ویں روزے کو، سورۃ رحمان کی نسبتوں کو، برکتوں کو، اللہ اکبر، اور سورۃ رحمان میں اللہ جل شانہ نے تقریباً 24 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور میرے وطن میں وہ 24 نعمتیں ساری موجود ہیں. اللہ اکبر، 24 نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے. اور جو بندہ سورۃ رحمان کی پڑھتے ہوئے فبأي آلاء ربكما تكذبان پہ پہنچے، اور پہنچ کے ایک بار سورۃ قریش پڑھ لے. اچھا، اگر میری یادداشت ٹھیک کم کری تو سورۃ رحمان میں 31 بار فبأي آلاء ربكما تكذبان آتا ہے. اگر میں بھول نہیں رہا. اگر یہ ایک بار بھی پڑھ لے اور دن میں کسی وقت سورۃ رحمان لے کے بیٹھے، اور جب فبأي آلاء پہ پہنچے تو ایک بار سورۃ قریش پڑھ لے. سورہ قریش پڑھ لیں، پھر شروع کر کے جہاں تک ہوئی تھی اس کے بعد اگلے فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر رک کے 31 بار ہی سورۃ قریش ہوگی. ہاں جی، قریش ہو گئی. ہاں جی. تو سورۃ قریش اگر پڑھ لے اس کی بڑی برکات ہے، کیونکہ سورۃ قریش میں 2 چیزوں کے وعدے ہیں: خوف اور بھوک، فقر، قرضے. اور خوف دشمن کا، جادو کا، جنات کا، اثرات کا، حملے کا، ناکامیوں کا، پریشانیوں کا، فیل ہونے کا، ہار جانے کا، وغیرہ وغیرہ. اور بھوک سے مراد مسائل، رزق کے، صحت کے، وغیرہ. اور ادھر رحمان، سورۃ رحمان میں 24 نعمتوں کا تذکرہ اس کریم نے پہلے کر دیا، اور آپ وہ کنیکٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ. ہاں. اگر یہ بندہ دن میں، رات میں، کسی بھی وقت یہ پڑھ لے ایک بار سورۃ رحمان، اور اس توجہ کے ساتھ، روزے پہاڑوں میں چلے جائیں گے، برکتوں میں چلے جائیں گے، اور یہ رمضان کی ساری بہاریں اور برکتیں سمیٹ لے گا، اور رمضان کی ساری بہاریں اور برکتیں ایسی جھولیاں بھر لے گا. اللہ. اور یہ سورہ قریش جو ہے یہ ویسے بھی جو ہے وہ کھانے کے بعد بھی کہا جاتا ہے، اس سے کیا؟ کھانے کے بعد سورۃ قریش جو ایک بار پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ کھانا زہر نہیں بنائے گا، کھانا عبادت میں لگے گا، کھانا تندرستی میں لگے گا، کھانا نور بنے گا. حتیٰ کہ کھانے میں زہر ہوگا اثر نہیں کرے گا.
اثر نہیں کرے جو دوسری بار صورت قریش پڑھے گا اللہ پاک اس کو رزق وسیع دیں گے اور دسترخوان وسیع دیں گے. اللہ اکبر. اور جو تیسری بار صورت قریش پڑھے گا اللہ اس کی 7 نسلوں کو وسیع رزق کے دروازے کھولنے کے فیصلے کر دیں گے. اللہ اکبر. جتنی مہنگائی آئیں، جتنی 9/11 آئیں، جتنے کرونے آئیں، یہ تقدیر کے معاملے ہیں، لیکن اللہ اس کی تقدیر میں وسعت لکھ دے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ معمول کا حصہ بنانا چاہیے. بنا رمضان کریم کے تقریباً اختتام تک ہم پہنچ گئے اور 26واں روزہ. ایک بابا جی تھے، جب دنیا سے رخصت ہونے لگے کہنے لگے لوگوں، اللہ نے مجھے قبر اور قبر کے پھول اور قبر کا نور اور قبر کی وسعت اور قبر میں تکیے اور قبر میں کھانے اور قبر میں خود اللہ کا دیدار اور فرشتوں کی خدمت آنکھوں سے دکھا دی، اور کہا وہ عمل بھی بتا کے جاؤں گا جس کی وجہ سے میں نے آنکھوں سے دیکھا. کہا کوئی رات ایسی نہیں گزری میں نے سورۃ ملک نہ پڑھی. اللہ اکبر. کوئی رات ایسی نہیں گزری میں نے سورۃ ملک نہ پڑھی. سورہ ملک نہ پڑھے. مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، سونے سے پہلے کوئی رات ایسی نہیں گزری. اور کہا کہ کئی راتیں ایسی تھیں میں نہیں پڑھ سکا، بیماری مجبوری کی حالت میں رات کو اٹھ کے پڑھی. کہا کہ میں سالہ سال سے پڑھ رہا ہوں، اللہ نے اس عمل کی استقامت پہ مجھے قبر اور قبر کا نور دکھا دیا. بس یہ سانسیں اٹکی ہوئی ہیں، انتظار میں ہوں، جب وقت پورا ہوگا تو مجھے موت کا خوف نہیں. اللہ اکبر. مجھے موت کی ٹینشن، کوئی فکر، کوئی درد نہیں. کیوں؟ میں نے اپنی قبر کو نور. اور عجیب بات کہا کہ وہاں سورۃ ملک اپنی پوری اللہ کی رحمتوں اور طاقتوں کے ساتھ میرا استقبال کر رہی ہے. اور سورۃ ملک میں تو یہاں تک آتا ہے، حدیث میں آتا ہے یہ جھگڑالو صورت ہے، اللہ سے جھگڑا کرے گی. حدیث میں آتا ہے یا اللہ یا تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے یا اس بندے کو بخش دے. یا اس بندے کو بخش دے. اللہ کہے گا میں نے بخش دیا. بخش دیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو سورۃ ملک کی اگر مشق کر لی جائے، یاد کر لیا جائے، یاد نہیں پڑھنا شروع کر دے، یاد بھی ہو جائے. یاد بھی ہو جائے. اللہ اکبر. حضرت جی سب سے اہم شاید یہ شب آ گئی 27ویں کی رات. بہت مبارک رات. اکثر ختم قرآن ہوتے ہیں، اور ختم قرآن کے بارے میں ایک چیز بتا دوں، جو جن عمل پہ قبولیت کے وعدے ہیں ان میں ختم قرآن پہ بھی قبولیت کے وعدے ہیں. جب قرآن ختم ہوتا ہے قرآن تو اس وقت دعاؤں کی قبولیت کے وعدے ہیں. اللہ اکبر. وعدے ہیں. اگر ان قبولیت والی رات، مقبولیت، محبوبیت اور 27 کی رات کو اگر سورۃ والضحیٰ کا ایک ایسا عمل کر لیں جس میں 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک، یہ کاف کتاب والا، ٹھیک، اس میں 9 کاف ہیں. ہر کاف پہ اگر 9 بار یا کریم پڑھ لیں، ڈوب کے یا کریم ڈوب کے پڑھ لیں، توجہ سے پڑھ لیں، یقین سے پڑھ لیں اور دھیان سے پڑھ لیں، ہر کاف پہ 9 بار یا کریم، اور اپنے مقصد، اپنی منزل، اپنی فتوحات، اپنے حصولات، کوئی چیز اللہ سے لینی، کوئی منوانی، کوئی مانگنی، اس کا سخت سخت تصور کریں. اللہ اکبر. اگر یہ سورۃ والضحیٰ کا عمل 1 بار، 11 بار، 40 بار، 70 بار کر لیں اس رات میں، اور ہر بار ایسے ہی والضحیٰ 9 کاف، ہر کاف پہ 9 بار یا کریم، اور ہر کریم یا کریم کے پڑھتے ہوئے اپنے مقصد، اپنی مشکل کا تصور کریں. اور یہ ایک دفعہ دن میں، ایک دفعہ 11 بار، 21 بار، 40 بار. اچھا. اللہ. آپ یہ اگر کر لیں، اس کی بہت برکات، اس کی بہت تاثیر، اس کے بہت کمالات اور اس کی حیرت انگیز ثمرات ملیں گے. یہ بہت اس عمل کو پھیلائیں. یہ وہ عمل ہے جو چند منٹوں کا پر صدیوں بھرے دکھ اور تکلیف اور وہ مرادیں جو پوری نہیں ہو پا رہی، وہ مرادیں مل جاتی ہیں. اللہ.